السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج بالکل ایک ڈیفرنٹ سا ٹاپک لے کے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، کیونکہ جب لوگ مجھ سے ہاتھ ریڈ کرواتے ہیں تو اکثر فرینڈز یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم پر کوئی جادو تو نہیں ہو گیا، کسی نے کوئی تعویذ وغیرہ تو نہیں کر دیا، ہم پر کوئی عمل تو نہیں ہوا کسی نے ہمارے بیٹیوں کے رشتے جو نہیں آ رہے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو کیا کسی نے ہمارے رشتے تو نہیں بند کر دیے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، ہمارا بزنس ختم ہو گیا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہمیں لگ گئی ہے جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اور ہم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو پلیز چیک کریں کہ آیا ہمیں کوئی جادو تو نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ جادو اصل میں ہے کیا۔ اصل میں شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے غضب ہو کر کہا کہ مردود تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو اس مردود نے بجائے توبہ کرنے کے، اپنی غلطی تسلیم کرنے کے، سارا الزام اللہ تعالیٰ پر لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ جبکہ آدم نے توبہ کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ظالم ہوں، میں نے گناہ کی ہے اور مجھے تو بخش دے۔ تو آدم جو ہے وہ غلطی کرے، گناہ کرے تو وہ اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، جبکہ جو شیطان ہوتا ہے وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے اکڑ اور غرور میں رہتا ہے، اور بلکہ وہ غلطی کر کے بھی اس نے الزام اللہ تعالیٰ پر لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو اس وقت جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برگاہ سے مردود ہو کے نکالا تو شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اے اللہ تعالیٰ جو تیرا سیدھا رستہ ہے میں اس پر بیٹھوں گا اور میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، اور میں انہیں جب تک ان کی سانسوں میں سانسیں ہوں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے تو ان کو جتنا مرضی گمراہ کر لے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی جو ہم جتنے بھی انسان ہیں، بنی نوع انسان جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی ایک پاور دی ہے کہ وہ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرے۔ شیطان جب گمراہ کرے تو اس کا توڑ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آدم کو، اور شیطان نے بھی اپنے لیے بے پناہ طاقت مانگی ہے۔ اب وہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کے اندر جس طرح خون بہتا ہے نا جسم کے اندر، اس طرح شیطان بھی ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے پاور مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جادو اور مجھے شیطانی طاقتیں بھی چاہیے تاکہ میں آدم کو نقصان پہنچا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے شیطان کو جتنی بھی یہ شیطانی طاقتیں ہیں ان میں جو اثر ہے، یہ اگر میں نہ چاہتا تو شیطان کے پاس کوئی طاقت نہ ہوتی اور اس جادو میں کوئی اثر نہ ہوتا۔ تو جتنے بھی یہ تعویذات ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، ان میں جو اثر ہوتا ہے جادو میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم شیطان کو کہا ہے کہ یہ امتحان ہے بنی نوع آدم کے لیے بھی، جو آدم علیہ السلام کی نسل کے لیے، ان کے لیے بھی امتحان ہے کہ جو شیطان کے رستے پہ چلیں گے یا جو تجھ سے شیطانی طاقتیں حاصل کریں گے، تجھے اپنا رب مانیں گے، تجھے اپنا معبود سمجھیں گے، شیطان کی جو پوجا کریں گے، انہیں میں شیطانی طاقتیں دوں گا، اور جو رحمان کے بندے ہوں گے انہیں میں نوری علم دوں گا۔ تو قرآن جو ہے وہ ایک نوری علم ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطان کے پاس جو شیطانی طاقتیں ہیں اور جو یہ کالا جادو ہے یہ شیطانی علم ہے۔ اب ان نوری علم کا اور شیطانی طاقتوں کا، شیطانی علم کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا جو نوری علم ہے اس سے مدد لیتے ہیں، اور جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں وہ کالا جادو سیکھتے ہیں، اور شیطان کی طرح آخر میں کفر، جو بھی کالا جادو سیکھتا ہے وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو کے مرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ کالا جادو سیکھنے کے لیے انسان کو کتنی کتنی گندی غلاظتیں خود کھانا بھی پڑتی ہیں، وہ ناپاک اور مردہ جسم ان کا خون تک پیتا ہے اور بہت گندے اور غلیظ کام کرتا ہے۔ کالا جادو سیکھنے والا دین اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور وہ پھر انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ کالا جادو کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان چیزوں میں اثر نہ رکھتا، جادو میں اثر نہ رکھتا، لیکن یہ ایک امتحان ہے انسانوں کے لیے بھی کہ کون جادو سے دور رہتا ہے اور کون شیطان کا ساتھی بن کے اسی کی طرح کل جب وہ کافر ہو کے دنیا سے جائے گا تو اسی کے ساتھ، شیطان کے ساتھ اس کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔
اور یہاں پہ آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ کالا جادو کیا ہے اور شیطانی طاقتیں اس کا استعمال کس طرح کرتی ہے، کس طرح انسانوں کو اذیت دیتی ہیں۔ اب کالے جادو کی مختلف قسمیں ہیں۔ کالا جادو جو ہوتا ہے اس کے ذریعے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ڈلوا کر میاں بیوی میں طلاق بھی دلوائی جاتی ہے۔ کالا جادو کے ذریعے انسان کی روزی بھی بند کی جاتی ہے، اس کا بزنس تباہ کیا جاتا ہے۔ کالا جادو کے ذریعے اس کی بیٹیاں جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں اس کی اولاد کے رشتے بالکل بلاک کر دیے جاتے ہیں کہ رشتے آئیں گے لیکن رشتہ ہوگا نہیں۔ اور کالے جادو کے ذریعے انسان کو مار بھی دیا جاتا ہے، اسے ایسی ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ اس کے لیے کالا جادو والے یہ کرتے ہیں کہ جس انسان پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے کوئی بال وغیرہ یا اس کے جسم کے ساتھ جو مس چیزیں ہوتی ہیں، اس کے کپڑے ہو گئے، اس کی کوئی بھی چیز جو اس کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کی باڈی کا اپنا حصہ ہوتا ہے، جیسے ناخن ہو گئے، اس کے سر کے بال ہو گئے، سب سے زیادہ جادو جو ہے نا وہ سر کے بالوں پر کیا جاتا ہے۔ تو جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں ایسے بال وغیرہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو آپ کے اپنے ہی رشتہ دار ہوں گے وہی آپ کے بال بھی کسی طریقے سے حاصل کریں گے اور آپ کے کپڑے بھی کسی طریقے سے حاصل کریں گے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کالے جادو والے جو عمل کار ہوتا ہے اس کے پاس آپ کی یہ چیزیں پہنچا دیتے ہیں، پھر ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک پتلا تیار کیا جائے گا، اس میں پھر جگہ جگہ اس سینے میں، دل میں، دماغ میں، پاؤں میں سوئیاں چبو دی جاتی ہیں اور ساتھ عمل پڑھا جاتا ہے، کالا جادو کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ پروسیس شروع ہوتا ہے، اگر وہ سینے پہ سوئیاں اس نے چبوئی ہوئی ہیں، آپ کا جو پتلا بنا ہوا ہے، تو آپ کو آپ کے سینے میں درد ہوگا، آپ کا دل بند ہوتا محسوس ہوگا۔ اگر اس نے پتلے کے گردن پر سوئیاں چبوئی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہوگا۔ اگر سر پہ بھی اس نے سوئیاں دبوئی ہوئی ہیں، چبو دی ہیں، تو پھر وہ آپ کو ایسا پتہ لگے گا کہ جیسے آپ کا سر پہ بوجھ بنا ہوا ہے اور آپ درد کی شدت سے آپ کا سر پھٹا جا رہا ہوگا اور آپ کا دل کرے گا کہ میں دیوار کو ٹکرے ماروں۔ اتنا سخت عمل ہوتا ہے، انسان اپنے لیے موت مانگتا ہے، اتنا سخت یہ کالا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معافی دے۔ اب یہ اس جادو کی پہچان کیا ہے؟ اس جادو کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ مختلف طریقے سے جس طرح کا جادو کیا گیا ہوتا ہے اسی طرح کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مٹی میں دبایا گیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو سر پر بوجھ محسوس ہوگا اور اپنے اوپر آپ بہت زیادہ دباؤ محسوس کریں گے۔ اسی طرح اگر پانی میں ڈبویا ہوگا تو وہ پھر آپ کو پیٹ کی بیماریاں، پیٹ میں پانی، کالا یرکان، ہیپاٹائٹس، کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پر جادو کس نوعیت کا کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کی کچھ علامات ہیں۔ علامات اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ کو خواب آئیں گے، جیسے ہی آپ پر کالا جادو ہوتا ہے تو آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گندی غلاظت دیکھ رہے ہیں، پخانہ دیکھ رہے ہیں، اور بعض دفعہ آپ اسی گندگی میں آپ کو اس گندگی سے گزرنا پڑ رہا ہے یا آپ وہی گندگی اپنے جسم پر بہا رہے ہیں۔ تو یہ غلیظ ترین عمل آپ پر ہو چکے ہیں۔ اگر یہ صرف ایک دفعہ خواب کی میں بات نہیں کر رہا، آپ کو لگاتار یہ خواب آئے گا، دوسرے دن آئے گا، تیسرے دن آئے گا، چھٹے دن آئے گا، لگاتار آپ گندگی میں خود کو ڈوبا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو یہ پہلی علامت ہوگی کہ آپ پر کالا عمل ہو چکے ہیں اور آپ پر تعویذات ہو چکے ہیں، آپ پر عمل ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ پر جانور حملہ کریں گے، بچھو، چھپکلیاں، سانپ، یہ آپ پر حملہ کریں گے، اور یہ اگر ان کا حملہ بھی کامیاب ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈس لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، آپ پر حملہ ہو چکے ہیں، اب آپ کو اپنا روحانی علاج لازمی کروانا پڑے گا۔ اگر کوئی خطرناک بھینسا ہو گیا، جانور، جنگلی جانور ہو گئے، تو اس طرح کے جو وحشی جانور ہوں گے، بھیڑیے، شیر، چیتا، بھینس، کالی کوئی بھینس آپ پر حملہ کر دیتی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں اور وہ آپ کو ٹکر مار دیتی ہے، یا کوئی کتا ہے وہ آپ کو کاٹ لیتا ہے، سانپ آپ کو ڈس لیتا ہے، تو جانور آپ پر حملہ کریں گے، چھپکلیاں آپ کے جسم پر گریں گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم پر چھپکلیاں ہی چھپکلیاں، بچھو ہی بچھو ہیں، تو آپ چیخ مار کے اٹھیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ خواب 6-7 دفعہ لگاتار نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو ہو چکے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو کالے علم والے ہوتے ہیں ان کے پاس موکلات ہوتے ہیں، ان کے پاس جنات ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کافر جنات ہوتے ہیں۔ جنات کی بھی قسمیں ہیں، کچھ مسلمان جن ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ عیسائی ہیں، لیکن ان کے پاس کافر جنات ہوں گے اور وہ بھی بالکل شیطان کے ساتھی ہوں گے۔ تو
تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جنات کو جس بندے پر جس گھر پر جادو ہوا ہوتا ہے ادھر بھیجتے ہیں. یہ جنات وہاں پر خون کے چھینٹے آپ کو نظر آئیں گے, آپ کے کپڑوں پر ٹک لگا نظر آئے گا, اس کے علاوہ چیزیں آپ کو خود بخود گرتی نظر آئیں گی, آپ کے گھر کے اچانک قیمتی برتن ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے گھر سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جب آپ رات کو سو رہے ہوں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے کسی نے نا آپ کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا ہے, جیسے آپ کے کسی کوئی جسم آپ کے جسم کو کوئی چھو رہا ہے. تو یہ کالی جو ان کی جو ہوتی ہے نا, یہ مخلوق ہوتی ہے, ہوائی مخلوق ہوتی ہے, یہ اس کو بھیجتے ہیں اور وہ اس گھر میں جا کے جس گھر میں جادو کیا ہوتا ہے یہ موکلات بھیج کے اس گھر والوں کو اچھی طرح پریشان کرتے ہیں, حتیٰ کہ ڈرا دیتے ہیں ان کو. اور اس کے بعد ایسے جو لوگ ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جس بندے پر کالا جادو کیا جاتا ہے, ایک تو ان کی بعض دفعہ روزی بند کر دی جاتی ہے, کاروبار بند ہو جاتا ہے, اولاد بند کر دی جاتی ہے, عورت کی جو مینسز پیریڈ ہیں وہ بھی روک دیے جاتے ہیں جادو کے ذریعے, عورت کی پریگنینسی نہیں ہو پاتی, اگر پریگنینسی ہوتی بھی ہے تو بچے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, پریگنینسی کے دوران ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ مرا ہوا پیدا ہوگا, یا اگر پیدا ہو جائے گا تو اس کے فوراً بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, تو وہ بچے بچتے نہیں ہیں بالکل, روزی بند ہو جاتی ہے, کوئی بھی کاروبار کریں کاروبار نہیں چلتا. جسم پر اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ سارے آپ علاج کرواتے ہیں, آپ کا جوڑ درد کر رہا ہوتا ہے, آپ کے سینے میں درد ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا خون بننا بند ہو جاتا ہے, آپ بالکل کمزور اور لاغر اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ آپ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کسی بیماری کی ڈاکٹر کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ساری رپورٹس بالکل اوکے ہوتی ہیں, ایکس رے کرواتے ہیں, ECG کرواتے ہیں, ہر اپنا علاج کرواتے ہیں, لیکن آپ کا کوئی بھی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی, اور وہ پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر کوئی سخت عمل ہوا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی صاحب علم بندے کے پاس جائیں اور صاحب عمل کے پاس جائیں. یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ, ابھی میں آپ کو اس کا ایک توڑ بتاؤں گا, لیکن گھر میں یہ بندہ وہی اس پر عمل کرے جو جس کی زبان پاک ہو, جو جھوٹ اور منافقت سے پاک ہو, کوئی کسی قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو, اور جو شرک ہو گیا, غیبت ہو گئی, بد زبانی ہو گئی, جھوٹ ہو گیا, تو ایسا بندہ برائے مہربانی یہ عمل بالکل نہ کرے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے زبان کا پاک ہونا, صاحب عمل جو کرے گا اس کا صاحب شریعت ہونا, اور یہ اگر وہ اس چیز پر عمل کرے گا اس کا دل بھی صاف ہوگا, اس کی نیت صاف ہوگی, اور وہ ایک نیک انسان ہوگا, پھر اس کی زبان میں اثر ہوگا. تو عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے پانی لے لینا ہے, 2 بوتلیں 1.5 لیٹر والی پانی کی بھر لیں, اور وہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں. آپ نے 7 دفعہ یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں جو میں آپ کو ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا. سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں, اور اس کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھ لیں, اور سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنی ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول, یہ والی آخری جو 2 آیات ہیں جادو کا زبردست توڑ ہے. اگر سورہ بقرہ آپ ویسے بھی جس کی ریکارڈنگ چلا دیتے ہیں, سارا دن آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلتی ہے, آپ کوئی بندہ اگر خود بھی پڑھے تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے کہ جس پر جادو ہوا ہے وہ خود سورہ بقرہ کی تلاوت کرے, لیکن آخری 2 آیات جو ہیں یہ تو لازمی پڑھنی ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ 7 دفعہ, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 دفعہ, اور آیت الکرسی 7 دفعہ, اور سورہ فلق اور سورہ والناس. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کر کے اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا, ان بالوں کو, اور پتلا بنا کے. تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے نبی کو بتایا کہ فلاں کنویں میں آپ کے بال ہیں اور ان پر جادو ہوا ہوا ہے, جب اس کنویں کا پانی دیکھا گیا تو وہ بالکل انسانی خون کی طرح وہ پانی ہو چکا تھا. اتنا سخت عمل تھا جو ہمارے پیارے نبی پر پڑا گیا. تو اس کے لیے پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل کیں, سورہ فلق اور سورہ والناس. تو یہ جادو کا توڑ ہے. تو اگر یہ جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا, یہ تقریباً آپ نے 7 دفعہ پڑھیں گے. اگر ہلکا جادو ہے تو 7 دفعہ پڑھیں, اگر سخت ترین جادو ہے تو پھر بے شک 21 دفعہ پڑھیں. 21 دفعہ یہ ساری صورتیں پانی پر دم کر لیں, اور اگر ہلکا جادو ہے تو بے شک 7 دفعہ پڑھ لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. تو یہ پانی پر دم کر لینا ہے, اور یہ پانی جو ہے یہ صبح و شام آپ اپنے گھر میں اس کا پانی کا چھڑکاؤ کریں. 1 بوتل جو ہے وہ چھڑکاؤ کے لیے رکھ لیں, اور جو دوسرا پانی ہوگا وہ مریض کے جسم پر بھی بہاؤ کریں, اس کا بہا دیں جسم پر. وہ جو گھر میں پانی آپ نے چھڑکاؤ کر رہے ہیں وہ بے شک مریض کے جسم پر بھی اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں,
اور باقی جو ایک بوتل بچ جائے گی وہ پانی مریض صبح و شام وہ سارا دن وہی پانی پیے جب بھی اس کو پیاس لگے۔ تو اللہ کے حکم سے اگر یہ لگاتار 21 دن کا یہ عمل ہے، لگاتار 21 دن یہ عمل کرنا ہے ڈیلی، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے گھر سے، آپ کے جسم سے جتنا بھی سخت عمل ہوگا، جتنا سخت جادو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو پڑھے گا اس کی زبان پاک ہونی چاہیے، لیکن وہ گناہوں سے پاک ہو، یہ نہ ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو اور دنیا جہان کے گناہ کرتا ہو، اور پھر یہ اللہ کا پاک کلام پڑھے گا تو اسے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے تو پھر آپ کے جو مسجد کے امام ہیں آپ ان سے یہ کروا لیں، ان کو اس چیز کا ہدیہ دے دیں، تو یہ سب سے اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اتنی زبردست روحانی پاور آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں بھی پھر اثر ضرور ڈالے گا، اور اللہ کے اس پاک کلام سے ضرور مریض کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو جادو جیسے برے اثرات انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے۔ جتنی بھی سخت سے سخت بندش ہوگی اس کا علاج ہو جائے گا۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے ان دوستوں کو شیئر کریں، ان لوگوں کو شیئر کریں، اپنے ان پیاروں کو شیئر کریں جن پر کوئی جادو وغیرہ ہو چکے ہے، تو وہ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پر جب آپ کلک کریں گے تو آل پر بھی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو فرینڈز، جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ وغیرہ ریڈ کروانا ہوتا ہے، میں پامسٹ بھی ہوں، تو یہ میرا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بہت مناسب چارجز ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کا ہاتھ بھی ریڈ کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور ہر طرح کے برے عمل، کالے جادو وغیرہ سے بچا کے رکھے، اور حاسدین سے بچا کے رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔